جس کی فضیلت اتنی زبردست ہے. شب جمعہ پھر جمعہ 24 گھنٹے جو یہ ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے. اس 24 گھنٹے میں جو بھی عمل انسان کرے گا اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ جمعے کی فضیلت جو بیان کی ہے دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث ہیں، مفتی صاحب ہیں، بڑے مفتی ہیں رحمۃ اللہ، تو انہوں نے اس کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے کہ 70 گنا جو ہے اس 24 گھنٹے اتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے کہ اس میں وقت ضائع نہ کریں. کچھ نہ ہو تو چلتے چلتے آدمی ہاتھ میں تسبیح رکھ لے، کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہے. پھر زندگی میں اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے ہمارے پاس کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی طرف سے جو ہے نا بندے کو دی ہے کہ سب سے زیادہ جو عذاب قبر سے عمل بچائے گا انسان کو، وہ آپ دیکھ لیں عذاب قبر کتنی بڑی چیز ہے. اللہ اس عذاب سے بچائے. بڑے بڑے صحابی جو تھے اس کی فکر رکھتے تھے اور روتے تھے بیٹھ کر قبروں پر. صحابیوں کی زندگی کی مثالیں ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے ایک عمل رکھا ہے زندگی میں جو ہم ضائع کرتے ہیں وقت. اس لیے شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ اس رات کی ابتدائی ہم اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں جس کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو عذاب قبر سے بچائے گی وہ چیز اللہ کا ذکر ہے. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی واضح ہے. تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. فضائل اعمال روز پڑھتے ہیں الحمدللہ. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے جی لکھی بات، پر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات. بس اللہ پاک انہیں کو سمجھاتے ہیں جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے. تو اتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر دوستو، جو سب سے بڑی پہلی منزل ہے ہماری عذاب قبر. اللہ اکبر. تو جس کو تو ایک ہی بات ہی سن لیں آپ کہ جب انسان قبر میں اتارتا ہے، قبر جاتی ہے تو قبر اس طرح بھینچتی ہے انسان کو کہ اس کی پسلیاں جو ہیں آر پار ہو جاتی ہیں جسم سے. تازہ گیا ہوتا ہے. کیا ہے ہماری حیثیت، کیا ہے ہماری، مجھے آپ بتائیں. جب ہم اکڑے پھرتے ہیں ایسے ایسے موقع اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، صحت دی ہے، جان دی ہے. اس پہ تو اگر آدمی پتہ چل جائے ان باتوں کا کہ کل میں نے قبر میں جانا ہے، قبر میں میرے ساتھ یہ حال ہونا ہے، تو یہ دنیا کی لڑائی جھگڑوں میں پڑے گا، وقت ضائع کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے الجھتا پھرے گا، یہ اپنے ادھر ادھر کے وقت گزارے گا. مجھے پتہ ہے وہ کل جب قبر میں اتار دیا گیا تو وہاں کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں الحمدللہ جس نے بات کو سمجھا، اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو اتار لیا، صرف اسی نیت سے اتار لی کہ اللہ تعالیٰ پر آپ نے فرمایا کہ بھئی اس عمل کو لے لو تو انشاءاللہ قبر کے اندر جو ہے بچا لے گا آپ کو. سب سے بڑا عمل بتایا اس کو، سب سے بڑا عمل بتایا ہے. تو اس میں سستی کرنا کتنی بڑی عجیب بات ہے. اس میں زیادتی کرنا کتنے اللہ کا کمال و فضال ہے انسان کو. جب موقع ملے آدمی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر سیکھے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ بھائی یہ بزرگی بننے کے لیے کر رہے ہیں یا پیر بننے کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی، یہ تو بھائی ایک ہماری ضرورت ہے. اس دنیا کی ضرورت ہے جہاں کچھ کام نہیں آئے گا. نہ پاؤنڈ کام آئے گا، نہ ریال کام آئے گا، نہ ڈالر کام آئے گا، نہ بلڈنگ کام آئے گا، دکان کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ معلوم، نہ مال، کچھ کام نہیں آئے گا. اس وقت یہ لمحات اللہ تعالیٰ کہے گا کتنی بڑی میں نے چیز تمہیں دی تھی، مشکل تھا تمہارے لیے، کیوں پریشان سے اللہ کا ذکر کرتے تم بھاگتے تھے، کیوں چھوڑتے تھے تم اس چیز کو. دیکھیے اتنا بڑا مولا الحمدللہ اسٹارٹ سے بچا لیتا آدمی. قبر کی گارنٹی آ رہی ہے اللہ کے ذکر کے بعد، عذاب قبر سے بچے گا. آخرت کی گارنٹی آ رہی ہے کہ آخرت میں جب ذکر کرنے والے انسان جو ہوں گے وہ تو منفرد ہوں گے، کوئی چہرے چمک رہے ہوں گے چودھویں کی چاند کی طرح. پتہ ہے لوگ ادھر تو گھوم رہے ہوں گے تو عرش کے سائے کے نیچے لیٹے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، گپے مار رہے ہوں گے اس وقت حشر کا میدان جو ہوگا. مجھے پتہ کیسی کیسی خطرناک جگہوں کے لیے اللہ پاک نے یہ عمل ہمیں دیا ہے، اللہ کا ذکر. بس سستی اور کچھ عقل میں نہیں بیٹھتی بات ہمارے کی. یار یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کتنے حوالی اہتمام کیے ہیں. بتائیں وہ کیا ہے جو تباہی، بربادی، قبر کے عذاب، آخرت کے عذاب، اللہ کی ناراضگی، جہنم میں پہنچنا، اللہ کی لعنتیں، بے برکتی،
سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی چیز پر ہے. نوٹ کر لیں, ایک چیز پر ہے. سب جتنی بدبختی ہیں پوری جہنم تک پہنچائے گی, جہنم کے نچلے درجوں تک پہنچائے گی. عبادتوں کو زائل کرتی ہے, عبادتوں کے نور کو ختم کرتی ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. ساری حدیثوں کا مجموعہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تو نہیں نا میں اتنی حدیثیں آپ کو سناؤں گا, بالکل نچوڑ ہے ساری حدیثوں. سب کو تباہ و برباد کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ ساری تہجد ہم پڑھتے ہیں, اس کا نور ختم کر دیتی ہے. ذکر اذکار کے نور ختم کرتی ہے, تلاوت کا نور ختم کرتی ہے, حج عمرہ کو ختم کر دیتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ گناہ. ایسی خطرناک چیز ہے. ایک ذرے کے برابر جو گناہ ہوگا وہ ہمیں جہنم کے اندر پہنچا کے چھوڑے گا. مجھے بتائیں, آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, زبان سے بھی ہو سکتا ہے, منہ سے بھی ہو سکتا ہے, اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے, چلتے بھی ہو سکتا ہے, بیٹھتے بھی ہو سکتا ہے, ہر وقت مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, باہر بھی ہو سکتا ہے, خانے کعبے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, مسجد نبی میں ہو سکتا ہے. ایسی خطرناک چیز ہے یہ گناہ کہ ہر وقت, اور ہو بھی اتنے سکتا ہے اور خطرناک بھی کتنی چیز ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے, ایک چپک گیا گناہ انسان کے ساتھ ذرے کے برابر بھی, وہ یہاں نہیں دھل سکتا, تو جہنم میں جا کر اس کو ختم کیا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا, کتنی خطرناک چیز ہے. اب یہ دیکھیں کہ گناہ جنم کیوں لیتے ہیں. جنم سمجھتے, پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہے اس کی؟ کیوں گناہ ہو رہا ہے ہمارے سے؟ کیا وجہ ہے جو گناہ کراتا ہے؟ نماز چھڑا رہا ہے, ادبار چھڑا رہا ہے, باتیں خلط کرا رہا ہے, ادھر کرا رہا ہے, گندی چیزیں دکھا رہا ہے, سب کچھ کرا رہا ہے, شکل صورت بھی صحیح بنائی ہوئی, سب لیکن اندر وہ کام چل رہا ہے اس کا. یہ کیا چیز ہے آخر؟ وہ تو گناہ تو میں سمجھا دیا آپ کو مختصر طور پر, لیکن پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ چھت میں پانی ٹپک رہا ہے, ہم دیکھیں پانی آ کہاں سے رہا ہے, کرتے ہیں نہیں. یہ بات یہ کدھر سے آ رہی ہے؟ کون سی جو ٹائل ہے اس کی گیل جو ہے لوز ہوئی ہے, دیکھو اس کو, بھاگتے ہیں نا اوپر چھت پہ بھاگیں گے, اس ٹائل کو دیکھیں گے, اس ٹائل کو چینج کریں گے, بھئی پکڑا گیا اس پر, پتہ چل گیا پانی یہاں سے آ رہا ہے. یہ جھوٹ کہاں سے آ رہا ہے, فراڈ کہاں سے آ رہا ہے, بےمانی کہاں سے, یہ زنا کہاں سے آ رہا ہے, یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں, زبان زنا کرتی ہے, یہ ہاتھ, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پروڈکشن کدھر سے ہو رہی ہے اس کی؟ سب قرآن نے بتایا ہے. فی قلوبہم مرض, قرآن کہتا ہے کہ دل جو تیرا ہے نا یہ پروڈیوس کر رہا ہے تیرا ساری چیز. سب سے گندا, جتنا دل گندا ہوگا اسی قدر اس میں سے گناہ نکلیں گے باہر. جتنا دل گندا ہوگا, جتنا دل گندا ہوگا اسی قدر انسان گناہوں کی طرف زیادہ ہوگا. اسی طرح سارے گناہوں کا مرکز جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ گندا دل, خراب دل, بدبوار دل, گن سے بھرا دل. اس کی پروڈکشن یہ نکلتی ہے, جھوٹ بولے گا, فراڈ کرے گا, کسی کے ساتھ کچھ کرے گا, کسی کے ساتھ کچھ کرے گا, نمازوں کو چھوڑے گا, دھوکہ بازی کرے گا, لوگوں میں بدنامی کرے گا, ویسے ریاکاری والی عبادت کرے گا. دل جو خراب ہے اس کا, دل خراب. تو اگر گناہوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں میرے بھائیو, اگر ہمیں احساس ہے کہ گناہ ہمیں قبر میں برباد کر دیں گے, نزاع کے وقت برباد کریں گے, ہماری زندگی کو ختم کر دیں گے, تو اس کو چھٹکارے کرنے کے لیے ہمیں سب سے بڑی چیز کیا کرنا چاہیے؟ دل کو سنبھالنا چاہیے. وہ ٹائل چینج کر دیں گے تو الحمدللہ کیا ہوگا؟ گناہ ختم ہوں گے. تو گناہ ختم جب ہوں گے کہ جب ہمارا پروڈکشن جہاں سے ہو رہا ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا, اس کو پکڑ لیا, تو الحمدللہ وہی گناہ جہاں سے جو دل گناہ پروڈیوس کر رہا تھا, جب دل کو سنبھال لیا, پکڑ لیا, اس کو صفائی کر دی دل کی, تو وہی دل بدل جاتا ہے. الحمدللہ وہی دل جو تہجد پیدا کرتا ہے, اللہ کے نام سے رونا آتا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جسم کہاں پر ہوتا ہے انسان کا, تو اس کا وجود کہاں پر ہوتا ہے. وہی شخص جو اتنا گندا ہوتا ہے وہ رات کو اٹھ کے خود بخود تہجد پڑھتا ہے, آدھا گھنٹہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے, خوف قبر پیدا ہو جاتا ہے. کیا کہ آج سے ہمیں ایک فکر پیدا کر لیں کہ بھائی گناہوں سے بچنا ہے نا, تو ہمیں دل کو اپنے کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا کہ دل کی صفائی جو کس چیز سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہے. چھپا کے نہیں رکھی کوئی چیز. فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا, سبحان اللہ. کتنی بڑی بات کہی قرآن نے
کہ دل کے اندر ایک مرض آیا، وہ مرض اگر تم اس مرض کو صحیح نہیں کیا فساد حملہ، وہ تمہیں بڑھاتا شرک، مشرک، منافق اور کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ جو آج ایمان والا تھا کل مرتے وقت مشرک اور کافر ہوگا۔